السلام نہیں کہا جا سکتا ہے؟ پیغمبر کی آل پاک کو جن کی شان میں آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں، پیغمبر گرامی کی بہت زیادہ احادیث جن کی عظمت اور فضیلت میں موجود ہیں، جو پیغمبر کا گھرانہ ہے، جو خاندان نبوت ہیں، جو آل رسول ہیں، جن کی طہارت اور عصمت کا اعلان آیت تطہیر میں ہوا ہے، ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا ہے؟ اگر حضرت علی علیہ السلام کہا جائے یا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا جائے تو اس سے کسی کو کیا پریشانی ہوتی ہے؟ اس سے کسی کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیے، واضح پیغام ہم دے رہے ہیں کہ یہ جو بل پنجاب اسمبلی میں پیش ہوا، یہ بل آئین پاکستان کی روح کے منافی ہے۔ اس طرح کے کسی قانون کو پاس کرنے کی پاکستان کا بنیادی آئین اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں قرآن و سنت سپریم ہے، اور پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات درج ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو قرآن کے خلاف ہو یا سنت پیغمبر کے خلاف ہو، وہ قانون نہیں بن سکتی ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید سے پوچھنا چاہیے کہ آیا اہل بیت اطہار کو، آیا 12 اماموں کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اگر قرآن مجید کسی پر سلام بھیجتا ہے، اگر اللہ اپنے مقدس کلام میں اور قرآن میں کسی پر سلام بھیج رہا ہے اور جنہیں اللہ سلام بھیج رہا ہے انہیں علیہ السلام کہنا پڑے گا۔ اگر ہم انہیں علیہ السلام نہیں کہیں گے تو یہ بات قرآن کے منافی ہوگی۔ اگر پیغمبر کچھ ہستیوں پر سلام بھیجتے ہیں اور آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد ان کے دروازے پر جا کر مسلسل سلام بھیجتے ہیں، اور یہ بات تاریخی حقیقت بھی ہے، ہر اعتبار سے ثابت ہے، تو جنہیں پیغمبر سلام بھیجیں انہیں علیہ السلام کہنا پیغمبر کی سنت ہے۔ لہٰذا اس قسم کا قانون قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اور پاکستان کے آئین میں قرآن و سنت سپریم لا ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ یہ کیسے نافہم لوگ ہیں کہ جنہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر یہ بل پیش کیا اور وہ بل وہاں سے پاس بھی ہو گیا، جبکہ پاکستان کے اندر رہنے والے کروڑوں شیعہ اور سنی مسلمان اہل بیت کے اسماء مبارکہ کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں۔ کروڑوں شیعہ اور سنی مسلمانوں کی عقیدت کا، ان کی محبت کا خیال نہیں رکھا گیا، ان کا لحاظ نہیں رکھا گیا، اور اس قانون کے ذریعے سے انہیں پابند کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس طریقے سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے۔ لہٰذا فوری طور پر اس قانون کو واپس لیا جائے، اس بل کو واپس لیا جائے، اس قانون کو کل عدم قرار دیا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس کا نوٹس لیں، صدر مملکت، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، آرمی چیف، مقتدر حلقے، آخر اس ملک کے اندر رہنے والے غالب اکثریت جو ہے، یعنی کروڑہا اہل سنت مسلمان اور کروڑوں شیعہ مسلمان، سب اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ ان کے عقیدے کا، ان کے علم کا احترام کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کا لحاظ کیوں نہیں رکھا گیا؟ اور علیہ السلام اہل بیت کو کہنے پر پابندی لگانے کا قانون بنا کر آپ کسے خوش کرنا چاہتے ہیں اور کسے راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اہل بیت کو علیہ السلام کہنے سے کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ کس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہمارے پاس واضح اور روشن دلائل ہیں۔ اگر سپریم کورٹ چاہے تو ہم کورٹ کے اندر بھی محمد وآل محمد علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کو ثابت کرنے کے لیے تیار اور آمادہ۔ عدالت عالیہ اگر طلب کرے تو ہم عدالت کے اندر بھی ثابت کریں گے، ہم کورٹ میں ثابت کریں گے کہ چہاردہ معصومین کو، پنجتن پاک کو، اہل بیت اطہار کو علیہ السلام کہنا قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ جب انہیں علیہ السلام کہنا قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر قرآن اور سنت کے خلاف اگر کوئی قانون بنایا جائے تو نہ صرف یہ کہ یہ قرآن اور سنت کی مخالفت ہے، بلکہ یہ خود آئین پاکستان کی بھی مخالفت ہے، اس لیے کہ پاکستان کا آئین ایسے کسی قانون کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہذا فوری طور پر اس قانون کو واپس لیا جائے۔ محرم قریب ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ اس طرح کے قانون سے کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی اس طرح کے کاموں سے ملک کے اندر حالات خراب ہوں گے تو اس کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے۔ لہٰذا
شیعہ سنی مسلمانوں کے عقائد کا اور ان کے جذبات کا احترام کیا جائے اور لحاظ رکھا جائے اور اس قانون کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔